بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں ایک نیو ناول۔ اگر کسی نے مسٹر خروس ناول نہیں پڑھا میرے چینل پہ تو جا کے ضرور پڑھیے گا، بہت زبردست ناول ہے، اور اس ناول پہ آپ لوگوں نے مجھے بہت سارا پیار دیا، اس کے لیے بہت تھینک یو۔ اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں مسٹر پوزیسو لو بائی دیا زہرا، اور یہ ناول بھی بہت ہی مجھے اچھا لگا۔ میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیسا ہے۔ اس کا ہیرو گینگسٹر ہے اور روڈ ہیرو، ہینڈسم ہیرو، جیسے کہ آج کل کے ریڈرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو بالکل ویسا ہی ناول ہے۔ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا یہ ناول۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر کسی نے میرے چینل کے پہلے والے ناول نہیں پڑھے تو لازمی سے پڑھیے گا۔ میں نے بہت زبردست ناول اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ کو ضرور پسند آئیں گے وہ۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اتنا مال ہی چاہیے، اگر تم دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کسی اور سے لے لیتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں پچھلے مال کے پیسے ملیں گے۔ دو آدمی جو سوٹ بوٹ میں 35-36 سال کے لگ رہے تھے میز پر ہاتھ باندھے بولے۔ ان کی بات پر دوسری جانب کرسی پر بیٹھے شخص کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے گارڈ نے فوراً کوٹ سے ریوالور نکال کر ان پر تان دی تھی، جس سے کرسی پر کفر سے بیٹھے شخص کے ماتھے پر ناگواری سے بل آئے۔ مہمان ہیں وہ ہمارے، فیضی گن نیچے کرو، خواہ مخواہ وہ ڈر جائیں گے۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے اس نے سر نفی میں ایک مرتبہ ہلایا تو سامنے بیٹھے دونوں آدمیوں کی جان میں جان آئی تھی۔ فیضی نے گن واپس کوٹ میں ڈال لی۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کا باس مہمان نوازی کو اچھے سے ترجیح دینے والا ہے۔ اب ہمارے پیچھے بھی بہت سپورٹ ہے، اگر تم ہمیں مال نہیں دو گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ وہ دونوں آدمی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے اور میز پر پڑا بیگ اٹھاتے آگے کی جانب بڑھے۔ اٹھاوا صرف تم سے نہیں چلتا۔ جاتے جاتے ان میں سے ایک آدمی اسے دیکھتے تنز سے بولا۔ مقابل کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی، اس کی اوشن بلو آئیز چمک اٹھی جیسے چمکیلے کرسٹلز۔ امید ہے آپ کا سفر اچھا گزرے، وہ کرسی سے کھڑے ہوتے بولا اور ان لوگوں سے پہلے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی سٹک کی ٹک ٹک ہوٹل کی راہداری میں آواز پیدا کرتی عجیب ہولناک وحشت کو بیان کر رہی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے، جب اچانک خاموش کمرے میں ایک ہلکی سی آواز گونجی اور پھر ایک تیز آواز بیگ کے نیچے گرنے کی۔ فیضی چلتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا جو زمین بوس ہوئے پڑے تھے۔ اس نے اپنی گن صاف کی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی جہاں ان کے قریب خون پھیلا ہوا تھا۔ ایکچولی بوس آخری سفر کہنا بھول گئے تھے، وہ دھیرے سے مسکراتے بولے اور پھر کمرے سے باہر نکلتے کوٹ سے موبائل نکالتے ایک نمبر ڈائل کرتے۔ موبائل کان کو لگایا تھا۔ وہ ابھی بات لے کر نکلا تھا، گیلے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، بلیک پینٹ پہنے وہ شرٹ لیس سا آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اوشن بلو آئیز سرد تھی، کسرتی جسم واضح ہو رہا تھا، کڑی مغرور ناک، انابی لب اور گردن کی ابھرتی نسیں پلاش۔ وہ ایک پرکشش شخص تھا، اتنا کہ کوئی اسے ایک بار دیکھتا تو شاید کئی 100 بار اس کے بارے میں سوچتا۔ موبائل پر ہوتی بیل پر اس نے یس کا بٹن پریس کیا اور فون سپیکر پر لگایا تھا۔ اصیل ایڈم، وہ دو آدمی کہاں ہیں؟ سخت سی آواز سپیکر سے ابھری تھی، جس پر مقابل کے صاف شفاف ماتھے پر ناگواری سے بل آئے تھے۔ تم نے انہیں مار دیا؟ تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اب ان کے لوگ ہنگامہ کریں گے۔ تم کیا چاہتے ہو تمہارا سفر بھی اچھا نہ گزرے؟ الماری کی جانب قدم بڑھاتے بولا اور وہاں سے وائٹ شرٹ نکالی۔ آنکھوں میں سرد پن بڑھا اور لہجے میں شفقت ابھری تو دوسری جانب موجود شخص کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اصیل ایڈم میں تو بس۔ موبائل کی دوسری جانب بیٹھے شخص کی کچھ دیر پہلے والی سخت آواز اب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر وہ استہزائیہ مسکرایا، لیکن بس 3 سیکنڈ کے لیے۔ ان کے لوگ جتنا بھونکنا چاہتے ہیں بھونکنے دو انہیں، اور دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی نوبت آنے سے پہلے تم ایک اچھے سفر پر جا چکے ہوگے، اور رہی بات خود کی تو تم بہتر جانتے ہو میں کون ہوں، کیا مجھے تعارف کروانا پڑے گا؟ وہ بولتے بولتے سوالیہ ہوا تھا۔ کف لنک سے لگاتے اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا۔ لہجہ یوں تھا جیسے ابھی مقابل کے کچھ بھی غلط بولنے پر وہ اگلے ہی پل اسے غائب کر دے گا۔ اٹاوا میرا ہے، اور یہ بات میں بار بار نہیں دہراؤں گا۔ ڈارک ورلڈ پر صرف اصیل ایڈم کا راج ہے، اور اگر کوئی میرے خلاف جا رہا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اس کی آواز بہت ہلکی تھی، لیکن اس میں موجود وحشت درندگی اعصابوں پر خوف طاری کرنے کو کافی تھی۔ معافی چاہتا ہوں، دوسری جانب تیزی سے آواز ابھری تھی۔
ڈر و خوف سے لبریز آواز جسے سن کر وہ سکون سے مسکرائے۔ میں ایک بے رحم بادشاہ ہوں، معافی دینا میری لسٹ میں موت کے بعد آتا ہے۔ وہ شفقت سے بولا تھا اور کال کٹ کر دی، ورنہ دوسری جانب بیٹا خوفزدہ شخص خود سے کال کٹ کر کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتا تھا۔ واقعی وہ ایک بے رحم انسان تھا، اس کے لیے لوگوں کو مار دینا مشکل کام نہیں تھا۔ وہ ایک خوبصورت دکھنے والے ملک کے اندر جگہ جگہ اپنی طاقت کی دھونس دکھا چکا تھا۔ ڈارک ورلڈ کا بادشاہ اور اس کا محل کینیڈا کے کیپٹل اوٹاوا میں تھا۔ وہ لوگوں کو بڑی سے بڑی بات پر چھوڑ دیتا تھا اور کبھی کبھی چھوٹی سے چھوٹی بات پر مار دیتا۔ اسے سرخ رنگ سے محبت تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ سرخ رنگ خون کا ہو۔ وہ ڈارک ورلڈ میں ہونے والے ہر جرم سے واقف تھا۔ ایسا کوئی انسان نہیں تھا ڈارک ورلڈ میں جس پر اس کی نظر نہ ہو، اور ایسا کوئی انسان نہیں تھا ڈارک ورلڈ میں جو اسے گرانا نہ چاہتا ہو۔ وہ یہاں جرم کی دنیا میں کھڑا تھا، سب اونچے مقام پر، کیونکہ وہ جنونی تھا۔ وہ شاید ان آدمیوں کو نہ مارتا اگر وہ اس کے اوٹاوا کو درمیان میں نہ لاتے۔ اصیل ایڈم، خوبصورت خطرناک بادشاہ جس کی نفرت سے خوف آتا اور جس کی محبت سے جان نکل جاتی، وہ عجیب پراسرار شخص تھا۔ اسے خود کو گرانے والے لوگ پسند تھے، بے حد پسند۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے اپنا گرے کوٹ اٹھا کر پہنا، آنکھوں پر گلاسز لگائی، ہاتھ میں مہنگی گھڑی، اور پھر اس کی پسندیدہ چیز اس کی کالی چڑی تھی۔ وہ 27 سالہ خوبرو نوجوان تھا، لیکن پھر بھی وہ کالی چڑی رکھتا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ اس کی پسندیدہ تھی، وہ اسے خاص تھی۔ کم ان، سنجیدہ سی آواز پر فیضی اندر داخل ہوا تھا۔ ایک نظر اس کے روم کو دیکھا، نہ جانے اس شخص کو کالی چیزوں سے اتنا لگاؤ کیوں تھا۔ اصیل ایڈم، ہمیں نکلنا ہے، فیضی سر جھکائے مؤدب لہجے میں بولا۔ جواب نہ ملنے پر اس نے نظر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا جو جوتوں کے پاس کھڑا نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ فیضی تیزی سے آگے بڑھا تھا اور نیچے جھکتے جوتوں میں سے ایک کالے کلر کے جوتے اٹھانے لگا تھا جب تیزی سے اصیل ایڈم کی کالی چڑی نے اس کے ہاتھوں کو ایسا کرنے سے روکا۔ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، ورنہ تمہیں خواہ مخواہ ساری زندگی بغیر ہاتھوں کے گزارنی پڑے گی، وہ مدھم سرد لہجے میں بولا۔ فیضی کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ آخر جوتے ہی تو تھے، لیکن وہ اچھے سے جانتا تھا وہ جوتے اس کے تھے اور اپنی ہر چیز اسے عزیز تھی۔ وہ پاگل شخص تھا، کم از کم فیضی کو یہی لگتا تھا۔ اس نے بلیک آکسفورڈ نکال کر پہنے اور باہر نکلا تھا۔ فیضی بھی چلتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتے گاڑی کے پاس پہنچا، گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھا اور پھر فیضی اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ اس کی گاڑی گھر سے باہر نکلی تھی، جس کے آگے 3 گاڑیاں تھیں اور پیچھے کی کئی گاڑیاں تھیں، یوں جیسے سڑک پر چلتی وہ گاڑیاں اندر بیٹھی شخصیت کی شہرت اور دولت کا منہ بولتا ثبوت ہو۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچتے گاڑی روکی، گارڈ نے دروازہ کھولا اور وہ بڑے کروفر سے باہر نکلا تھا۔ وہ آگے چل رہا تھا اور اس کے پیچھے کئی گارڈز گنز لیے چل رہے تھے۔ وہ رکا اور پلٹ کر فیضی کو ایک سرد کٹیلی نظر سے دیکھا۔ فیضی نے سر جھکایا۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں میں نے کہ اس فوج کو اٹھا کر میرے پیچھے مت لایا کرو، کیا جان عزیز نہیں ہے تمہیں؟ وہ آنکھیں چوٹی کرتے سخت لہجے میں بولا۔ فیضی منمنا کر رہ گیا تھا۔ اصیل ایڈم، تم اچھے سے جانتے ہو تم کون ہو، تمہیں مارنے کو کئی لوگ انتظار میں ہیں، کیا میں تمہیں مرنے دوں؟ فیضی لاپرواہ ہوا۔ وہ واحد شخص تھا جو اصیل ایڈم کے سامنے زبان کھولتا تھا۔ وہ شروع سے اس کے ساتھ تھا۔ مجھے پسند ہے لوگوں کا مجھے مارنے کی خواہش کرنا، ان کا پیٹھ پیچھے اپنی طاقت دکھانا، پھر میرے سامنے آنے پر میرے آگے جھک جانا، اور دوبارہ میری فکر مت کرنا، ورنہ اس گستاخی کی قیمت تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ وہ تنزیہ مسکرایا۔ فیضی نے ایک نظر اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کی شرٹ کو جس کے اوپر کے 3 بٹن کھولے ہوئے تھے۔ فیضی نے نظریں پھیری۔ فیضی نے شدت سے چاہا کہ کوئی دیوار اس سے آ کر ٹکرا جائے۔ بٹنز کو بند کرو اصیل ایڈم، کچھ لڑکیاں ہمارے لیے بھی چھوڑ دو، فیضی ہنکار بھرتے بولا۔ تب لاشبہ سامنے کھڑا شخص اپنی ایک چھوٹی سی حرکت سے بھی کسی کا سکون چین لوٹ سکتا تھا۔ فیضی کی بات پر مقابل نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں مرنے کا شوق ہوا چلا ہے کہ تم اصیل ایڈم اوٹاوا کے ڈون کو حکم صادر کرو، وہ شفقت سرد لہجے میں بولا کہ فیضی کو اپنا حل خشک پڑتا محسوس ہوا تھا۔ فیضی نے فوراً 2 قدم پیچھے کو لیے تھے، جس پر اصیل ایڈم کی آنکھیں چمکی۔ اسے پسند تھا لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنا۔ وہ پلٹا اور اندر کی جانب بڑھا۔ فیضی اب بھی اس سے کئی قدموں کا فاصلے بنائے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ واقعی دوسروں کو خوفزدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایسے منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ سمرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلایا تھا، جو نہ جانے کون سی دنیا میں گم تھی۔ یار، لاسٹ اسائنمنٹ اچھی نہیں گئی، ذرا بھی میں پڑھائی پر فوکس نہیں کر پا رہی، تجھے تو گھر کی کنڈیشن پتہ ہے، منہ پھلائے وہ اداسی سے بولی تھی۔ سمرین نے ہنکار بھرا، وہ جانتی تھی اس کی فیملی کی کنڈیشن کو، کہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سمرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا اسے تسلی دی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، اداسی اس کے خوبصورت چہرے پر واضح تھی۔ تم فکر مت کرو یمن، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو کلاس میں چلے، شاید سر آج بھی اسائنمنٹ اٹھا کر دے۔
समरीन ने बुरा सा मुंह बनाया था, जिस पर यमन हंस दी थी। ऐसा नहीं था वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, बल्कि वो स्कॉलरशिप पर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से बहुत परेशान थी। उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी, और ऊपर से उसकी छोटी बहन के स्कूल के अखराजात। इसी वजह से वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रही थी। यमन चलो। समरीन ने इसका कंधा हिलाते इसे वापस से होश दिलाया था। सर को उस बात में हिलाते वो उठ खड़ी हुई। वो दोनों क्लास की जानिब बढ़ी थी, जब हर तरफ से जैसे शोर उठा था। एक ब्लैक कलर की हैवी बाइक यूनिवर्सिटी गेट से अंदर दाखिल हुई थी और बगैर आगे आने वालों की परवाह किए तेजी से दौड़ रही थी। शायद इस पर सवार शख्स को जल्दी थी, या वो पागल था। बाइक इनकी तरफ आ रही थी। यमन को अपनी हिसासियत सुन होती महसूस हुई थी, जब समरीन ने तेज़ी से इसका बाजू पकड़े इसे साइड पर किया। बाइक गुजर गई और फिर यमन का अटका सांस बहाल हुआ था। एकदम इसकी छोटी सी सुर्ख नाक पर गुस्सा सवार हुआ था, जबकि मुकाबिल ने एक जगह बाइक रोकी। बाइक से उतरते हेलमेट सर से उतारते इसने अपने बुरे बालों में हाथ फेरा था। कई लड़कियां इसकी जानिब भागी थी और कई लड़के इसकी न्यू मॉडल की बाइक को इश्तियाक से देख रहे थे। बदतमीज, यमन के मुंह से बेख्तियार निकला था। वो समझ गई थी वो कोई अमीर ज़्यादा था, जो पहले यूनिवर्सिटी में बाइक इतनी तेज़ी से घुसा लाया और अब क्रोफर से बगैर किसी की परवाह किए चलता प्रोफेसर हमदान कमाल के ऑफिस की तरफ जा रहा था। लड़की इसकी पश को घूर रही थी, मगर वहाँ पर परवाह किसे थी? शायद इसे इन सब चीज़ों की आदत थी। ऐसे नहीं बोलो यार, तुम जानती हो किस कदर हैंडसम और हॉट है वो, इतना एटीट्यूड तो बनता है। समरी ने इसके साथ चलते इसे टोका। यमन ने बुरा सा मुंह बनाया था, साथ इसे एक खफीफ सी गोरी से भी नवाजा। शर्म कर लो, कुछ किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, और इसे एटीट्यूड नहीं बदतमीजी और खुदसरी बोलते हैं, बेहद फजूल है। यमन ने आंखें घुमाई। वो क्लास में इंटर हो चुके थे। उसे हल्की सी जलन महसूस हुई थी। इसे न जाने इस अनजाने शख्स से जिसकी शख्सियत बताती थी इसके पास सब कुछ है, हर आसाइश। सर झटकती वो अपनी किताब पर झुकी थी। स्टूडेंट्स आना शुरू हो चुके थे। फिर आखिर में प्रोफेसर के साथ वो भी क्लास में दाखिल हुआ था। अचानक शुरू हुई चमोगियों पर उसने सर उठाकर देखा। ब्लैक शर्ट पर ब्लू जीन्स पहने, हल्के बुरे बालों को जेल से सेट किए, माथे पर 2 बल डाले, काली आंखें, प्रोफेसर के चेहरे पर गाढ़े हल्की बुरी बड़ी बेड 6 फुट से निकलता कद, हाथ में घड़ी पहने वो संजीदा सा प्रोफेसर को सुन रहा था। यमन को लगा जो अल्फाज समरीन ने कुछ देर पहले इसके लिए बोले थे वो बहुत कम थे। बेशक वो बहुत खूबसूरत था। इसने तेजी से पलकें झपकी और नजरें इसके चेहरे से हटाई थी। क्लास शुरू हो चुकी थी। वो भी एक कुर्सी पर बैठ गया था। सबकी नजरें इस पर जमी हुई थी, लेकिन इस मगरूर शहजादे ने एक बार भी किसी की तरफ देखने की हमाकत नहीं की थी। यमन ने नाक चढ़ाई। स्टूडेंट्स, आज जो मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप सब ठीक से करें। इसके मार्क आपको फाइनल में मिलेंगे। ये आप लोगों का आखिरी साल है, सो अच्छे से अपना बेस्ट दे। सब स्टूडेंट्स 2 की टीम में असाइनमेंट 3 दिन बाद जमा करवाएंगे। क्लियर? प्रोफेसर हमदान कमाल सब पर एक तायराना नज़र डालते बोले थे। पूरी क्लास ने यस में जवाब दिया था। यार, अगर मेरा पेयर इस हैंडसम के साथ बना तो मैं इसे किडनैप कर लूँगी, समरीन यमन के कान में घुसती बोली थी। यमन ने अजीब सी नज़रों से इसे देखा था। इतना भी वो कोई हसीन नहीं है कि तुम जुर्म करती फिरो इसके पीछे लग के। यमन ने इसे घूरते हुए तनबिया की, जिस पर समरीन दांत निकालने लगी। रोल नंबर 107। प्रोफेसर की आवाज़ पर वो दोनों चौंकी थी। प्रोफेसर ने आंखें छोटी करते यमन को देखा, जिसने अभी हाथ खड़ा किया था। इसे शायद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। शायद समरीन से बातों पर वो प्रोफेसर की आवाज़ पर ध्यान नहीं दे पाई थी, जो अब इसे घूर रहे थे। रोल नंबर 117। प्रोफेसर के बोलने पर सबने सुकून से बैठे इस मगरूर इंसान को देखा। यमन की आंखें एक पल को पहली थी, शर्मिंदगी मजीद बढ़ गई। जाजिब कमाल एंड मिस यमन वहीद, आप दोनों। प्रोफेसर के बोलने पर जाजिब कमाल ने गर्दन मोड़े। यमन वहीद को एक नज़र देखा था। यमन ने देखा इस मगरूर ज़ादे के चेहरे पर सर तापेर। इसका जायज़ा लेने के बाद न खुद बड़े तासुरात उभरे थे। पूरी क्लास उसे एकदम खुद पर हंसती हुई महसूस हुई थी। मुकाबिल ने नज़रें फेर ली और क्लास की तवज्जो यमन से हट गई थी। क्या वो इतना अहम था लोगों के लिए? मिस यमन, आपका पिछला असाइनमेंट भी ठीक नहीं था। मेक श्योर ये परफेक्ट हो, और अदरवाइज़ आप नुकसान झेल सकती हैं, प्रोफेसर ने संजीदगी से कहते रजिस्टर उठाया था। क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका था। वो क्लास से निकल गए। जाजिब कमाल भी पॉकेट्स में हाथ डाले, बबल गम मुंह में डाले, अब क्लास से बाहर निकल चुका था। पूरी क्लास यूं इसके पीछे बाहर निकली जैसे वो किसी रियासत का शहजादा हो और बाकी सब उसके गुलाम। यमन ने बुरा सा मुंह बनाया था। तुम कितनी लकी हो यमन, तुम्हें इसके साथ असाइनमेंट बनाने का मौका मिला है। समरीन बुरी तरह एक्साइटेड हुई थी। वो दोनों क्लास से बाहर निकली थी। क्लास में कभी देखा तो है नहीं उसे मैंने, ये आखिरी सेमेस्टर तक पहुंच कैसे गया है? यमन किताबें सीने से लगाए पुरसोच अंदाज में बोली। उसे अभी भी जाजिब कमाल की खुद पर पड़ी नहुत बरी
نظر بھولی نہیں تھی۔ مائی لو جینیس لوگوں کو یوں روز آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساری یونیورسٹی اسے جانتی ہے، خاص کر لڑکیاں، نہ جانے کس دنیا میں رہتی ہو تم۔ سمرین نے اس کے کندھے پر بازو پھیلائے شاعرانہ انداز میں کہا، جس پر یمن نے لب دبائے بامشکل ہنسی روکی تھی۔ اچھا، میں پھر اس سے پوچھ لوں، کچھ پوائنٹس پر حرف میں کر لوں گی، حرف وہ کر لے گا۔ یمن اس بات میں سر ہلاتے بولی تو سمرین نے اسے چمکتی نظروں سے دیکھا۔ زیادہ میسنی مت بنو۔ اس کے کندھے پر دھمکا رسید کرتے یمن گھورتے ہوئے آگے بڑھی تھی، جبکہ سمرین کلس کر رہ گئی۔ تم اور تمہاری دوسری دنیا سے آئے الفاظ۔ سمرین نے پیچھے سے جلتے ہوئے ہانک لگائی تھی، کیونکہ یمن عجیب الفاظ بولتی تھی، خاص کر میسنی، جو کم از کم سمرین کو اپنے ذہن کے اوپر سے گزرتے معلوم ہوتے تھے۔ ایکسکیوز می، بڑا سا دوپٹہ کندھے پر ٹیک کرتے ہوئے پوری ہمت سے بولی تھی، لیکن پھر بھی 3 لڑکیوں کو وہاں اس کے قریب جمع دیکھ اسے اپنی آواز کسی کائی سے آتی معلوم ہونے لگی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر جاذب کمال، ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اب قدرے تیز لہجے میں بولی کہ سب لڑکیوں نے چونک کر اسے دیکھا، اور ساتھ ہی ان سب کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر تم بتا، تم ایسے کیسے حکم دے رہی ہو؟ کہیں کی مہارانی ہو تم؟ ایک لڑکی خونخوار نظروں سے اسے گھورتے یمن کی بات کاٹ چکی تھی۔ یمن نے اس لڑکی کو دیکھا جو ان سب میں سب سے زیادہ اسے بری طریقے سے گھور رہی تھی۔ میں نے تم سے بات نہیں کی، میں ان سے بات کر رہی تھی۔ تم بتاؤ دو، تم کون سا حصہ کرو گے؟ میں یہاں کھڑی رہ کر تم پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، سنجیدگی سے کہتے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایک تو وہ اس لاڈلے نواب کو بلانے آئی تھی، اوپر سے ان عجیب غریب لباس پہنے لڑکیوں کی باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ وہ آرام سے ٹیبل پر بیٹھا تھا، اچانک نیچے اترتا اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے تھے۔ پہلی بات، مجھے تم بلانے کا حق میں نے تمہیں نہیں دیا، اور دوسری بات، مجھے نہیں لگتا تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم نے جا کر کمپنیاں تو چلانی نہیں ہیں۔ وہ اس کی حالت پر چوٹ کرتے تنزیہ بولا تھا۔ یمن نے ایک نظر نیچے دیکھا، شاید اس کی نظریں تیز تھیں، شاید نہیں، یقیناً۔ جس نے اس کی ٹوٹی جوتی نوٹ کی تھی، یمن کو ایک دم شرمندگی ہوئی تھی، اور پھر غصہ اس کے ذہن میں سوار ہوا تھا۔ اور جو تم مجھے بلا رہے ہو، اس کا کیا تمہیں بھی حق نہیں دیا میں نے؟ میرے لیے اسائنمنٹ بہت ضروری ہے، اگر کرنی ہے تو بتاؤ، اور میں گھر جا کر کیا کرتی ہوں؟ تمہیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، کم از کم عیاشیاں تو نہیں کرتی اپنے باپ کے پیسوں پر؟ وہ تڑح کر بولی تھی۔ شاید وہ اس طرح اس لہجے میں نہ بولتی اگر وہ لڑکیاں اسے دیکھتے ہنس نہیں رہی ہوتی، جن کی نظریں اب اس کی جوتی پر تھیں۔ یمن کو اس پل سامنے کھڑا شخص زہر لگا تھا۔ شٹ اپ یو بلڈی، باپ تک مت جاؤ، ورنہ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ اور رہی بات اسائنمنٹ کی، مجھے نہیں بنانی ایک فٹیچر اور نالائق کے ساتھ اسائنمنٹ، جاؤ خود کر لو۔ اور زبان، وہ سب غصے میں بولتے بولتے رکا تھا۔ یمن ایک دم اس کی دہاڑ پر پیچھے ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا مقابل غصے کا خاصا تیز تھا، جو چھوٹی سی بھی بات خود پر برداشت کرنا خود کی توہین سمجھتا تھا۔ بند رکھو اپنی۔ ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ یمن نے دانت پیستے اسے دیکھا تھا۔ فائدہ اتنے حسن کا جب انسان کی زبان ہی اچھی نہ ہو۔ سراسر پیسوں کا گھمنڈ تھا اسے۔ ٹھیک ہے پھر پروفیسر سے بات کیجیے گا آپ۔ ناک پھلائے اس نے مقابل کو سختی سے گھورا تھا۔ اس کی ناک میں پہنی نوز پن پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، گال سرخ ہو رہی تھی۔ وہ پلٹ گئی، اس کی آنکھوں میں پانی تیر گیا تھا۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا جس کے پاس پیسہ نہ ہو انسان نہیں ہوتے؟ کیا ضروری ہے ٹوٹے جوتوں والوں کو نیچا دکھانا؟ میسنا کہیں کا۔ پھسلتے آنسوؤں کو صاف کرتے وہ بار بار اسے یہی بول رہی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اس امیر زادے کے پاس گئی تھی۔ اب وہ کہاں جانتی تھی جاذب کمال واقعی چھوٹی سی چھوٹی بات تک برداشت نہیں کر پاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی ذات کے خلاف بولا گیا ایک اف تک بھی نہیں۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم تھا کہ گویا جیسے سمندر ہو ہر طرف۔ ایک ہی نام کی پکار ہوتی بھی کیوں نہ، وہ نام تھا ہی ایسا کہ لوگ سن کر ہی مسکرا دیتے تھے۔ وہ نام جب بھی گونجتا ہر کسی کی آنکھیں چمک جاتی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے انجان بس اس ایک آواز پر جھوم رہا تھا، کایان سکندر۔ ایک قدرے تیز سے آواز ابھری تھی، جس پر اس مغروریت کے بادشاہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ایک آنکھ ونک کی تھی۔ وہ سائیڈ اسمائل سے مسکرایا، اور کئی لڑکیوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کایان سکندر، پلیز ون لائن۔ وہاں کھڑے جمتے ایک بڑے سے گروپ سے آواز ابھری، اور پھر یہ جملہ زور پکڑتے پورے اسٹیڈیم میں گونجنے لگا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر بس یہی ایک جملہ تھا۔ وہ کروفر سے چلتے اسٹیج کے آخری سرے پر کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں مائک تھا۔ اس نے جیسے ہی مائک لبوں کے پاس کیا، ایک ہوٹنگ کا شور پھر سے ہوا میں گونجا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا، یوں محسوس ہوا جیسے پورے اندھیرے میں کوئی چمکتی چیز نمودار ہوئی ہو۔ اس کی ہنسی خوبصورت تھی، شاید وہ پورا کا پورا حسن کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شہد رنگ آنکھیں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، چمکیلی سحر انگیز آنکھیں، سرخ و سفید رنگ کا تنابی لب، ہلکی سی بیئر، اور
اس وقت وائٹ ٹی شرٹ پر بلیک جینز پہنے وائٹ جوگرز میں سٹیج پر کھڑا دمک رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں میں کچھ نگینے چمک رہے تھے۔ وہ پیروں کے بل دھیرے سے جھکا اور وہاں کھڑی ایک لڑکی پر نظریں ٹکائی۔ وہ دھیرے سے ہنسا اور نظریں پھیر لی اور وہاں کھڑی لڑکی کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی، تو ہی ہے میرے دل کی تمنا، تیری ہی یادیں ہر لمحہ، دے مجھے دے اپنا آنچل، دھوپ میں جلتا میں ہر پل۔ یہ کوئی سانگ ہے؟ تجھ میں ہے کچھ ایسی گھٹا سا جس کے لیے میں ہوں پیاسا سا، آ تو میرے پیاس بجھا۔ اچھا یہ وہ سانگ ہے، یہ خود ہی سانگ گا لیجیے، مجھ سے سانگ نہیں گائے جاتے۔ اس کی آواز پورے اسٹیڈیم میں گونجی تھی۔ ایک پل کو ہر طرف خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی سحر کھینچا گیا، ایسی خاموشی جو راحت دیتی ہو۔ یہ سانگ خود پڑھ لیں آپ۔ اس حسن زادے کی آواز پھر سے گونجی تو وہاں ایک شور اٹھا تھا، ایسا شور کہ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرائے۔ اسے اچھا لگتا تھا جب لوگ اس کے لیے کریزی نس دکھاتے تھے۔ وہ پلٹ گیا۔ ایک لڑکے نے بھاگ کر اس کے ہاتھ سے مائک لیا تھا۔ اس نے چمکتی ایک نظر سٹیج کے بالکل پاس کھڑی لڑکی پر ڈالی تھی، پھر وہ نظریں سرد ہو گئی تھیں۔ اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جو اس کا نام پکار رہے تھے، لیکن وہ انسنی کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنے نام کی گونج سننے کی اسے عادت تھی۔ کایان سکندر میرے بن جاؤ۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا تھا وہاں ایک الگ مجمع تیار تھا۔ ایک لڑکی کی تیز آواز پر اس نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ ہارڈ ہے، وہ دھیرے سے بولا تھا، لیکن وہاں کھڑے اس کے کئی فینس اچھے سے سمجھ گئے تھے جس پر اس لڑکی نے برا سا منہ بنایا تھا۔ سر اس طرف پلیز۔ باڈی گارڈز لوگوں کو اس تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ وہ بڑے لاپرواہ انداز میں چل رہا تھا، کئی دھڑکنوں کو کچلتے ہوئے۔ شاید اس کے نزدیک یہ سب عام تھا۔ مجھے فلیٹ جانا ہے۔ وینٹی وین کی طرف دیکھتے اس نے پیچھے مڑ کر اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو لاپرواہی سے کہا تھا، بٹ سر شو آرگنائزر نے رکن شٹ اپ اسد گاڑی نکالو ہری اپ۔ اسد کی بات کاٹتے وہ بدمزگی اور بیزاریت سے بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی چمک اور مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب تھی۔ اسد اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ گاڑی ریڈی ہونے کے سائن پر وہ اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ لوگوں کے ہجوم نے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا اور پھر اس ہجوم میں ایک دم اداسی کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہاں پر پرواہ کسے تھی؟ کایان سکندر نے بیک سیٹ پر بیٹھے ویکیوم میرر سے دیکھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ایک کالی مرسڈیز اس کی گاڑی کے پیچھے آئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن اس بار وہ مسکراہٹ عجیب تھی۔ وہ مسکراہٹ زہر طاری کرنے سے زیادہ خوف طاری کر دینے والی تھی۔ سنجیدگی سے چلتے وہ گھر میں انٹر ہوا تھا۔ انگلی میں پہنی رنگ گھماتے وہ سیدھا کچن میں گیا تھا۔ باہر گاڑی کے گھر میں انٹر ہونے کی آواز پر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ فریزر سے پانی کی بوتل نکالتے اس نے وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل اتنی سردی میں بھی خود پر انڈیل لی تھی۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں سے ہوتی اس کے چہرے پر پھسلتی اس کی گردن تک گئی تھی۔ بوتل میز پر رکھتے وہ پلٹا تھا۔ اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا، لیکن وہ شہد رنگ آنکھیں چمک رہی تھی۔ کایان سکندر کیسے ہو تم؟ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ مقابل لڑکی بڑی ادا سے چلتے اس کے نزدیک جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر تراش شدہ مسکراہٹ تھی، جبکہ مقابل کے چہرے پر اب سرد تاثرات تھے۔ مجھے پتا تھا تم مجھے پسند کرتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کی چمک واللہ شاید کسی دن ایک آدھ کی جان لے لے۔ اس کی گردن پر چمکتے پانی کے قطرے کو اپنی انگلی پر لیتے وہ چمکتی نظروں سے اسے دیکھتے بولی، جان ہوں۔ مقابل نے 2 الفاظ ادا کیے تھے، طنز بھرے الفاظ۔ اس کے چہرے کو دیکھتے اس کے جذبات کا اندازہ لگا پانا مشکل تھا، بے حد مشکل۔ کایان اپنے مرمرے ہاتھ اس کے طرف لے جاتے وہ رس گھولتے لہجے میں بولی تھی۔ جب مقابل نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، وہ اس کے سائڈ سے ہوتے نکل گیا تھا۔ وہ لڑکی دھیرے سے ہنسی۔ اسے کایان سکندر پسند تھا اور وہ اسے کسی بھی حال میں پانا چاہتی تھی۔ تو کیا کایان سکندر تھا ہی ایسا کہ ہر لڑکی اسے پانے کی خواہش کرے؟ وہ ابھی اس کے پیچھے کچن سے باہر نکلی تھی، جہاں وہ سیڑھیوں پر چلتے اپنی ٹی شرٹ اتار چکا تھا۔ اس کا کسرتی جسم واضح ہوتا عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ٹی شرٹ سیڑھیوں پر پھینکتے وہ آگے کو بڑھ گیا تھا۔ ایما گہرا سا مسکرائی تھی۔ وہ بھی سیڑھیاں تیزی سے عبور کرتے اس روم کی جانب بڑھی تھی جہاں وہ گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی جہاں صرف ایک بیڈ پڑا تھا۔ وہ بہت عام سا کمرہ تھا۔ ایما کو شدید بیزاری ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کایان سکندر کا کمرہ کسی محل کی طرح شاندار ہوگا، لیکن وہ سخت مایوس ہوئی تھی۔ پھر سر جھٹکتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔
ایما نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ اس کمرے میں ایک الماری تھی اور ایک بیڈ، بس وہاں ڈریسنگ تک نہیں تھی۔ وہاں ایک دیوار گیر تصویر ضرور تھی، وہ بہت عجیب سی تصویر تھی، جہاں ہر طرف کالا آسمان تھا اور پہاڑ پر کھڑا لڑکا پہاڑی سے نیچے گرتی لڑکی کا ہاتھ کچھ یوں تھامے ہوئے تھا کہ کہنا مشکل تھا وہ لڑکا اسے بچا رہا تھا یا پھر اسے نیچے کھائی میں پھینکنے کا خواہش مند ہے۔ ایما کے تاثرات سراہنے والے ہوئے تھے۔ واش روم کا دروازہ کھلتے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی بلو ٹراؤزر میں تھا، شرٹ لیس سا۔ وہ ایما کے ہوش بری طرح اڑا چکا تھا۔ کایان! ایما تیزی سے اٹھتے اس کے قریب گئی تھی۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ کایان سکندر نے اسے اپنے گھر آنے دیا تھا، ورنہ وہ بہت روڈ تھا، وہ بری طرح جھٹک دیتا تھا لڑکوں کو، ان کے احساسات کو۔ میں بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہوں مائی لو، ایما اس کے کندھے پر سر رکھے بولی۔ اس کے نرم گداز لب کایان سکندر کے کندھوں پر ثابت تھے۔ میں بھی۔ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتے اس نے ایما کو کھینچتے خود کے قریب کیا تھا۔ ایما کھل کر مسکرائی، اور کایان سکندر کی مسکراہٹ وہ بہت خطرناک تھی، عجیب سی پراسرار۔ کایان، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی، ہم دونوں ہمیشہ ساتھ خوش رہیں گے۔ ایما نازک انگلیوں کو بڑی ادا سے اس کی گردن پر رب کرتے بہکے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے اندر سرشاری کا طوفان سا تھا۔ وہ خوش تھی کہ کایان سکندر اب فقط اس کا تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اس کی گردن پر رب رکھتے وہ گمبھیر مگر سرد لہجے میں بولا تھا۔ ایما نے حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ دھیرے سے ہنسا تھا، ایک ہلکی سی سائیڈ اسمائل۔ اوہ کایان، تم نے مجھے ڈرا دیا، ایما اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت رسید کرتے کلکلائی تھی۔ ایما، ایسا کیا؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے وہ آئی برو اچکا کر بولا تھا۔ ایما نے مدہوش ہوتے اس کی بیڈ پر نازک لب رکھے تھے، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی، جس پر وہ تنزیہ ہنسا تھا۔ جھٹکے سے اسے گود میں اٹھائے وہ بیڈ تک لایا تھا۔ ایما اس کے سینے میں منہ دیے چپ رہی تھی، جبکہ اسے بیڈ پر لیٹائے اس کی آنکھیں نہ صرف سرد تھی بلکہ اب ان میں سرخی بھی چھانے لگی تھی۔ آئی لو یو کایان، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، اس کے چہرے پر نظر رکھتے وہ بہکی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کا انداز کسی کو بھی بہکا سکتا تھا، اور سامنے بگڑا ہوا مغرور زیادہ تھا۔ ضرور۔ اس کی گردن پر جھکتے وہ جا بجا اپنا لمس چھوڑتے دھیرے سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت درائی تھی، بہت عجیب۔ مکمل طور پر اس پر حاوی ہوتے وہ اس کے ہر نقوش کو بے دردی سے لبوں سے چو رہا تھا۔ اس کی وحشت سے بھرپور آنکھیں عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی اور ایما اپنی حرکتوں سے اسے بہکانے کی پوری کوشش میں تھی۔ اس نے بہت اونچے خواب دیکھے تھے، وہ کایان سکندر کے خواب دیکھتی تھی، اور آج بغیر کسی ٹھوس رشتے کا وہ کایان سکندر کے فقط اس لیے پاس آئی تھی کہ وہ کایان سکندر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا سکے۔ مقابل نے دھیرے سے اس کے کندھے پر دانت گاڑتے اسے ہوش کی دنیا میں پرکھا تھا۔ اس کی گردن میں بازو ڈالے وہ پوری طرح خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ جو اس کے لبوں پر جھکا وہاں شدتیں لٹانے لگا تھا۔ وہ لڑکی کیا پاگل تھی یا وہ لڑکی کافر تھی؟ چاروں طرف برف کی چادر تھی، سفید چادر پہاڑوں پر پڑی بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ سفید پہاڑوں کی اوٹ سے ڈھلتا سورج شام کے وقت یوں تھا جیسے کوئی جادو۔ گہرے نیلے رنگ کے آسمان پر زرد سا سورج جو پہاڑ کے پیچھے چھپ رہا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس قدر نزدیک ہے کہ ابھی ہم اس زرد سورج کو چھو لیں گے۔ گہرے نیلے آسمان کو دیکھتے وہ عام سی لڑکی اسی پر نظریں ٹکا گئی تھی۔ اسے وہ منظر بہت خوبصورت لگتا تھا۔ وہ منظر تھا بھی بہت خوبصورت، یوں جیسے کئی رنگ آپس میں مل رہے ہوں۔ وہ چھوٹی لڑکی تیزی سے بھاگی تھی، اسے لگا وہ نیلے آسمان کو چھو لے گی، وہ اس کے بہت قریب ہے۔ اس کے پاؤں بری طرح سفید برف میں دھس رہے تھے، لیکن وہ اس آسمان کو چھونا چاہتی تھی۔ جب اس کے پیچھے ایک تیز آواز ابھری، وہ فوراً رکی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا ڈر ابھرا۔ کالی آنکھوں نے سورج کو پہاڑوں کے پیچھے بالکل چھپتے دیکھا اور وہ اداسی سے پلٹ گئی تھی۔ ابھی ایک قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ دھڑام سے برف پر گری تھی۔ پھر سر اٹھا کر سامنے کھڑی ہستی کے پاؤں کو دیکھا۔ اسے وہاں چمڑے کے کالے بوٹ نظر آئے تھے۔ اس کے معصوم شفاف چہرے پر برف تھی اور ساتھ اس کی کیپ بھی برف سے بھر چکی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی، کالی گہری آنکھوں میں پانی کی جھیل فوراً سے پہلے نمودار ہوئی تو سامنے کھڑی ہستی نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کلب؟ یہ کیسا نام ہے؟ کلب ہوگا شاید۔ کلب تمہیں کتنی مرتبہ بولا میں نے اس طرف مت جایا کرو، سامنے کھڑی عورت خالص اردو میں بولی تھی۔ کالی آنکھوں میں اٹکی جھیل اب سرخ گالوں پر بہنے لگی تھی۔ مما، میں نے آسمان کھو دیا، وہ بے دردی سے سرخ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ گئی، جس سے لال گال مزید لال ہوئے تھے۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو افسوس سے دیکھا۔ وہ اس وقت ڈھیلی اور اوور سائز لانگ سی شرٹ میں تھی، ساتھ بلو جینز اور اوپر ایک موٹا سا کوٹ تھا جس کی
ہوڈی اس نے سر پر لی تھی، ہاتھوں میں گلوز اور پاؤں میں چمڑے کے شوز تھے۔ ان سب میں سب سے زیادہ ایک مخصوص چیز اس کی ناک میں پہنی چھوٹی سی بالی تھی۔ وہ چمکیلی تھی، چھوٹی سی ناک پھولی ہوئی تھی، سرخ پنکھڑی جیسے گلاب، لب صاف شفاف رنگت اور سرخ گال۔ وہ 17 سال کی تھی اور اسے 18 کی ہونے میں بس 2 ماہ رہتے تھے، لیکن اس کی ہائٹ وہ 4 فٹ 9 انچ کی تھی، چھوٹی سی گڑیا، یوں جیسے برف کی شہزادی۔ وہ آگے بڑھ گئی اپنی ماں کی طرف۔ وہ اٹاوا ویلی کے سب سے الگ کونے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اٹاوا ویلی میں برف بہت کم پڑتی تھی اور کلب کو برف باری سے محبت تھی، اور اس بار اٹاوا ویلی میں برف باری ہوئی تھی جو اس کے مطابق اس کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ مما، پہاڑوں کی اس طرف کیا ہے؟ ہم کبھی نہیں گئے، ہمیں دیکھنا ہے۔ وہ اداسی سے ماں کے ساتھ چلتے بولی تھی، نازک پاؤں برف میں دس رہے تھے۔ وہاں جانور رہتے ہیں کلب، وہاں نہیں جانا، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، پرومس کرو۔ اس کی ماں رک گئی، بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ کلب نے اداسی سے ماں کو دیکھا تھا۔ وہ 17 سال کی تھی اور شروع سے اب تک وہ یہیں پر رہی تھی، ان 4 پہاڑوں کے درمیان۔ باہر کی دنیا کیسی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، کیا اس کی جیسی لڑکیاں ہوں گی، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کی زندگی بس اٹاوا کے ان 4 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ اسے وہاں 2 چیزیں پسند تھیں، ایک وہ گہرا نیلا آسمان جب پہاڑوں سے مل جاتا اور پھر اس پر زرد سورج، اور دوسری وہاں درختوں کے درمیان موجود نیلی سی جھیل۔ ٹھیک ہے مما، اس نے اداسی سے اپنی ماں کی پیلی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا تھا۔ گڈ گرل، اب وہاں اس طرف مت بھاگنا۔ یار یہ نام کیسا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کیسا نام ہوگا، شاید پتہ نہیں، کلب تو نہیں ہو سکتا، مجھے لگتا ہے کلب ہوگا شاید، لیکن روانگی میں نا کلب ہی منہ سے نکلتا ہے۔ وہ مسکرا کر آگے چلنے لگی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی ان کی بیٹی وہاں جائے، اس شفاق دنیا میں وہ ہمیشہ ڈرتی تھی کلب کی معصومیت سے۔ وہ انتہائی معصوم تھی اور اس کی وجہ وہ خود تھی۔ انہوں نے کبھی کلب کو باہر دنیا کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا، کیسے چلنا ہے، کیا بولنا ہے، حتیٰ سے زندگی میں استعمال ہونے والی کئی چیزوں کے بارے میں اسے نہیں پتا تھا۔ وہ بس اپنی ماں باپ کے ساتھ ایک لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ مما جی، لیکن ہمیں جانا ہے وہاں۔ کیا ہے؟ وہ منہ پھلائے بولی۔ اس کے نرم پھولے گال دیکھتے اس کی ماں نے مسکراہٹ دبائی۔ وہاں جانور رہتے ہیں، کہاں جائیں گے آپ کو؟ وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ پھر تھوڑے آگے بڑھتے وہ کچھ ٹوٹی شاخیں اٹھانے لگی تھی، کلب بھی ٹوٹی ٹہنیاں اٹھا رہی تھی۔ ہمیں لگا وہاں ہمارے جیسی ڈول رہتی ہیں۔ اس نے چھوٹے سے ہاتھوں سے لکڑیاں گرا دی تھی۔ اس کی بات پر اس کی ماں نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا تو وہ گلابی لب کاٹ کر رہ گئی۔ تمہارے جیسے تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ڈول۔ وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھی تھی، کلب کلکلا اٹھی تھی، اس کی خوبصورت ہنسی ان پہاڑوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ معصوم تھی، اگر وہ معصومیت ان 4 پہاڑوں سے باہر نکل گئی تو کیا واقعی لوگ اسے کہا جائیں گے ایک ایسی لڑکی جو کچھ نہیں جانتی؟ اس کی ماں غم میں مبتلا ہوئی تھی، سوچ ہی کرب زدہ تھی۔ نہ جانے اس کی معصومیت اسے کس مصیبت میں ڈالنے والی تھی۔ کایان، وہ دھیرے سے بولی تھی، اس کی مغرور کڑی تیکھی ناک کو چھوا وہ ہنسی تھی۔ تو میں کب ہمارے شادی کی ڈیٹ اناؤنس کروں؟ بیڈ پر بیٹھتے وہ بال کان کے پیچھے اڑستے مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جبکہ مقابل کی آنکھیں بند تھی۔ کبھی بھی نہیں۔ وہ سائڈ سمائل لیے بازو سر کے نیچے رکھتے بولا، جس سے اس کا گسرتی بازو واضح ہوا۔ اس نے اپنی شہد رنگ آنکھیں کھولی تھی۔ کیا مطلب کایان؟ مذاق مت کرو، میں ڈر گئی پھر سے۔ ایما کے چہرے کی رنگت اس کی بات سننے پر بری طرح اڑی تھی۔ ایسا کیا؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، یوں جیسے سب کچھ پا لینے کے بعد بس آگے بڑھ جانے کا گمان ہو۔ کایان، بتاؤ نا، کب بتاؤں میڈیا کو؟ ایما منہ بناتے بولی تھی۔ اسے اپنے اندر ہلکا سا خوف پھیلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ خود اس انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور اب کایان کی چمکتی آنکھیں اور باتیں سے غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کبھی نہیں۔ فارگیٹ اٹ، بھول جاؤ جو کل ہوا۔ لاپرواہی سے بیڈ سے اٹھتے بولا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے۔ اس کا لہجہ عام سا تھا، جبکہ ایما کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اسے اپنا وجود سن ہوتا معلوم ہوا تھا۔ اس نے تو کایان کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو وہاں رکھی الماری سے شرٹ نکال کر پہنی۔ انداز یوں تھا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہ۔ کایان، یہ کیا بکواس ہے؟ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھ سے شادی نہیں کرو گے تم؟ اسے باہر جاتے دیکھ وہ اس کے سامنے آتے اس مرتبہ اونچی آواز میں چیخی۔ کل رات کی نرم آواز اب اس کے لہجے میں کہیں بھی نہ تھی۔ کیا میں نے تم سے کہا میں تم سے شادی کروں گا؟ وہ آئی برو اچکاتے سوالیہ ہوا تھا۔ ایما کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے پا لینے کی چاہ میں وہ کتنا کچھ نظر انداز کر گئی تھی۔ کیا وہ صرف کایان سکندر کو پانا چاہتی تھی؟ میں محبت کرتی ہوں تم سے، تم نے کہا تھا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ ایما کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ اٹکتے لہجے میں اس نے مقابل کے چہرے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا جب کایان نے بیزاری و نخوت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ فارگیٹ سے
ایما what the hell is this؟ محبت، اور میں تمہارے ساتھ ہوں نا جب تمہارا دل کرے آ جانا، لیکن باہر منہ مت مارنا، مجھے یوزیبل چیزیں پسند نہیں۔ وہ اسے راستے سے ہٹاتے طرزیہ لہجے میں بولا۔ ایما کو لگا وہ اس پر ہنس رہا ہے۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا تھا۔ اس نے کایان سکندر کی شرٹ کو جکڑا، جس پر کایان نے پلٹ کر ناگواری سے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ میں نے اپنی محبت، اپنی عزت تم پر لٹا دی، تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ وہ چیخی تھی۔ اس سے پہلے اس کا ہاتھ کایان سکندر کی گریبان تک جاتے، کایان نے سختی و درستگی سے اس کے ہاتھ جکڑے تھے کہ ایما کو اپنے ہاتھوں میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ محبت کایان سکندر کے نام میری شہرت اور دولت سے محبت ہے تمہیں؟ ایما بیبی بولو، کتنا پیسہ چاہیے؟ میرے اسسٹنٹ سے لے لینا، اور عزت کیا میں تمہیں گھسیٹ کر لایا تھا اپنے پاس؟ تم نے خود نے اپنی عزت میرے حوالے کی، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ لاپرواہی سے استہزائیہ لہجے میں ہنسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب چمک تھی، عجیب سا نشاں۔ ایما کی آنکھوں سے آنسو پھسلا۔ اور دوبارہ میرے گریبان تک پہنچنے کی گستاخی تمہاری ان نازک ہاتھوں نے کی تو انہیں کاٹ کر آگ لگا دوں گا۔ وہ اس کے قریب جھکتے، اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے مدھم سرد آواز میں بولا کہ ایما نے جھرجھری لی تھی۔ تم نے کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ہاں تو کیا تمہیں کوئی شک تھا کہ تو محبت میں نے تم سے پچھلی رات تمہیں یاد نہیں؟ ہاں تو کیا تمہیں کوئی شک تھا کہ تو محبت میں نے تم سے پچھلی رات تمہیں یاد نہیں کیا؟ لبوں پر مسکراہٹ کھنچتے وہ ذومعنی لہجے میں بولا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں الوہی چمک ابھری تھی۔ ایما کا دل دھڑکا تھا۔ ایما نے 100 بار دل پر لعنت بھیجی تھی۔ تم محبت نہیں کرتے مجھ سے؟ ایما لب کچلتے اذیت سے بولی تھی۔ اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ اگر کایان سکندر غلط تھا تو ایما بھی صحیح نہیں تھی۔ کیا اسے نہیں پتا تھا عزت کیا ہوتی ہے؟ یوں ہر کسی پر خود کو لٹایا نہیں جاتا۔ ہاں کم آن، محبت کچھ نہیں ہوتی، بلیو می۔ اور اگر ایسا کوئی حادثہ میرے ساتھ ہوا تو کایان سکندر اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہوگا، نہ کہ وہ لڑکی کایان سکندر کے پیچھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں ایک آگ سی تھی جس کی تپش پر ایما سلگ کر رہ گئی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس مغرور شخص کو دیکھا جس کے نزدیک احساسات معنی نہیں رکھتے تھے۔ کایان نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور کندھے اچکاتے ناؤ گیٹ لاسٹ فار مائی ہاؤس پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے وہ لاپرواہ بنا کمرے سے باہر نکلتے اپنے پرسنل روم میں آیا تھا۔ ڈارک بلیو تھیم پر بنا وہ روم ہر آسائش سے بھرا تھا۔ جہازی سائیڈ بیڈ کے سامنے دیوار کے ساتھ صوفے رکھے تھے اور ان کے سامنے ایک شیشے کا ٹیبل تھا۔ دوسری دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی کبرڈ تھی، ایک چینجنگ روم، اٹیچ باتھ روم۔ دوسری سائیڈ پر سامنے بالکنی تھی اور بالکنی کے ساتھ 2 ٹیبل، 2 سٹیل اتر کر ایک سوئمنگ پول تھا۔ کمرے میں رکھی ہر چیز مقابل کے نفاست کا منہ بولتا ثبوت دی۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتے باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ جب ایک تیز آواز نیچے سے سنائی دینے پر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ دل کی دھڑکنیں بڑھا سکتی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں چمکی، شاید وہ چمکتی آنکھیں واقعی ایک آدھ کو مار دیتی۔ ایما جا چکی تھی۔ وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا بغیر احساسات کی پرواہ کیے، شاید احساسات اس میں تھے ہی نہیں۔ چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔